امام کے مقیم یا مسافر ہونے کا پتہ نہ ہو تو کون سی نماز پڑھیں؟ سفر میں امام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مقیم ہے یا مسافر، اور ہم نماز کے بیچ میں شریک ہوئے تو ہم قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ سلیم صاحب سعودی عرب سے۔ سلیم بھائی، آپ نے تو میرے دل کا مسئلہ پوچھ لیا۔ یہ مجھے بھی بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ہم راستے میں کہیں اتر کے نماز پڑھتے ہیں، جو امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ ہوتا، مثال کے طور پر میں اتحیات میں شامل ہوا، اب امام نے سلام پھیرا، اب میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ یار یہ 4 رکعت کے بعد سلام پھیرا ہے یا 2 رکعت کے بعد پھیرا ہے۔ تو یہ واقعی کنفیوژن ہے۔ تو اس کنفیوژن کا علاج حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسافر ہوتے تھے اور آپ جب 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیرتے تھے تو آپ سلام کے بعد یہ اعلان کرتے تھے اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، اپنی نمازیں آپ لوگ مکمل کر لیں، ہم مسافر لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد یہ بتا دے لوگوں کو، عربی میں نہیں بتا سکتا، اردو میں بتا دے، پشتو میں بتا دے، سندھی میں بتا دے، پنجابی میں بتا دے۔ تو ہم نے جو ہے نا 2 رکعتیں پڑھی، ہم مسافر ہیں، تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ ہم مسافر ہیں۔ تو اس سے یہ مقتدیوں کی کنفیوژن دور ہو جائے گی، ورنہ دور نہیں ہو سکتی۔ تو ورنہ یہ کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد امام سے پوچھ لیں کہ بھائی کتنی پڑھی ہیں آپ نے، اور کوئی حل میرے خیال میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، پوچھ لیں، امام اگر کہا کہ میں نے 4 پڑھی ہے تو پھر آپ 4 پوری پڑھ لیں، پھر 2 رکعتیں دوبارہ پڑھیں آپ، کیونکہ آپ انفرادی پڑھیں گے تو یہ والی نماز تو نہیں ہوئی۔ اور اگر امام نے کہا کہ میں مسافر ہوں تو پھر آپ کی ہو گئی غریبی میں۔ لیکن یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کو بتا دے کہ میں مسافر ہوں، نہیں بتاتا اس کا مطلب وہ مقیم ہے۔ لیکن آج کل اماموں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، بہت سے اماموں کو، اور معلوم ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں، تو اس لیے مقتدی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیسوں کو ڈالرز میں رکھ کر سیونگ کرنا، یہاں یہ رجحان ہے کہ لوگ اکثر اپنے پیسے ڈالرز کی شکل میں رکھتے ہیں۔ اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے، تو کیا اس طرح ڈالرز میں پیسے رکھ کر نفع حاصل کرنا جائز ہے؟ شاہ زیب صاحب کوئٹہ سے۔ دیکھیں بذات خود تو یہ عمل جائز ہے، تجارت کا ایک طریقہ ہے، تو ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ البتہ اگر کوئی ایسا ہو کہ سارے ہی رکھنا شروع کر دیں اور ملک کو نقصان ہونا شروع ہو جائے اجتماعی سطح پہ بڑے پیمانے پر، اور پھر علماء اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیں، تو پھر یہ ناجائز ہوگا۔ اصل اس میں جواز ہی ہے، جب تک کہ کوئی ملک کا بڑے پیمانے پر خدا نخواستہ معاشی لحاظ سے نقصان نہ ہو، کیونکہ سارے ہی اگر یہ شروع کر دیں گے اور بڑے پیمانے پر، تو پھر ملک کی معیشت کو ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن نارملی اس کی اجازت ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے ہر طرح کی تجارت کی اجازت دی ہے، تو اس میں ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اس کو ہم اصطلاحی اعتبار سے تو تجارت نہیں کہیں گے، بس یہ کہیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو پیسے سونے کی شکل میں بھی سیو کیے جا سکتے ہیں، ڈالر کی شکل میں بھی۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ گولڈ کی شکل میں سونا سیو کیا جائے، کیونکہ گولڈ ایک نیچرل کرنسی ہے اور اس سے معیشت کو نقصان بھی نہیں ہے۔ ڈالر میں اگر سارے ہی آ جائیں گے نا تو بہرحال سب پھر نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو ماہرین معیشت کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل جائز تو ہے، مگر اس میں بہرحال کسی حد تک کراہت کا عنصر پایا جاتا ہے، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ اس سے حاصل ہونے والے پروفٹ کو بہرحال ناجائز نہیں کہہ سکتے۔